بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ 210 سے ہم آگے پڑھیں گے۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کتنی ہی ہم نے دیں ان کو نشانیاں واضح، اور جو شخص بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد وہ آ گئی اس کے پاس، تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا زندگی دنیا کی، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو متقی ہیں ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تھے لوگ پہلی امت ایک ہی، تو بھیجے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء اکرام خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے ان باتوں میں کہ انہوں نے اختلاف کیا ان میں، اور نہیں اختلاف کیا ان میں مگر انہی لوگوں نے جو کتابیں دی گئی تھیں اس کے بعد آ گئے ان کے پاس واضح دلائل آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس بات کے لیے کہ انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق سے اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ کیا تم نے گمان کیا ہے یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی تک پیش آئی نہیں آپ کو مشکلات مانند ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، پہنچی ان کو سختی اور تکالیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو آج ہم 214 سے آگے ترجمہ کریں گے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا، ینفقون، وہ خرچ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ سوال کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ کے اندر کیا خرچ کریں، ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے، ہمارے پاس جو مال ہے جو چیزیں ہیں ان میں سے ہم نے کیا چیزیں خرچ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں۔ قل، کہہ دیجئے، ما، جو کچھ، انفقتم، تم خرچ کرو، من خیرن، کوئی مال، فللوالدین، تو وہ ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ آپ نے جو بھی مال خرچ کرنا ہے وہ کن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ والدین کے اوپر کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کے اوپر کرنا ہے، مسافروں کے اوپر کرنا ہے، ارد گرد کے جو کمزور رشتہ دار ہیں ان کے اوپر کرنا ہے۔ تو اس مال میں ہی کیا ہے کہ خیر ہے، برکت ہے، جو آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہی مال جو ہے وہ خیر والا ہے، اور وہی مال آپ نے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ کن کے اوپر؟ والدین کے اوپر، کمزور اور نادار جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر، یتیموں مسکینوں کے اوپر، اور مسافر جو ہیں ان کے اوپر۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرو گے، من خیرن، کوئی بھلائی، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ، بے ہی اس کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی انسان، یعنی آدم علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی بندہ جو بھی کسی کے لیے بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، اللہ اور اس کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے مطلب گھل مل جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنی طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کو درگزر کر دیتا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات فرماتی جو کوئی بندہ بھلائی کرتا ہے اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی جانور کے ساتھ، کسی بھی ذی روح کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اس بھلائی کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ کوتبہ علیکم الکتابہ، کوتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال لڑنا، واہوا کرہ، جبکہ وہ ناگوار ہے، لاکم تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے جہاد کرنا آپ کا
کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اگرچہ یہ آپ کی طبیعت کے اوپر بھاری ہی کیوں نہ ہو، یا آپ اس کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ نے جہاد کرنا ہی ہے، آپ نے کافروں کے خلاف بھی لڑنا ہے، آپ نے مشرکین کے خلاف بھی لڑنا ہے، اور منافقین کے بھی خلاف لڑنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے۔ تو آپ کی طبیعت اس کو مانے یا نہ مانے، آپ اس سے دور بھاگیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، لوگوں کے ساتھ لڑو، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اقامت کی کوشش کرو اس روئے زمین کے اوپر، اور اس اللہ کی زمین جو ہے اس کے اوپر اللہ کا نظام لاگو کرو۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس روئے زمین کے اوپر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس روح سے خلافت کا ہمیں یہ حق ادا کرنا ہے۔ ہر ذی روح، ہر انسان جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خلیفہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی اس دنیا کے اندر اقامت قائم کرے، اس دین کو قائم کرے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پسند فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی دین کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کے لیے مطلب اپنا نظام جو ہے دے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح فرما کے کہ یعنی اس نظام کے بعد اور کوئی نظام نہیں ہے، اور یہی دین محمدی کا جو نظام ہے دنیا میں سب سے بہترین اور دنیا کے لیے سب سے قابل نظام ہے، جس کے اوپر عمل کر کے ہم پوری دنیا کے اندر امن بھی قائم کر سکتے ہیں، لوگوں کے اندر جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں، معیشت کے ذرائع ہیں، کوئی بھی ریسورسز ہیں، ان کی جو ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، منصفانہ جو تقسیم ہے، وہ اگر ہم کر سکتے ہیں اس دنیا کے اندر تو وہ صرف اور صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ادروائز اور کوئی بھی نظام آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر انصاف قائم ہو سکے، اس دنیا کے اندر ایکول جو ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو سکے، لوگوں کو حقوق مل سکیں، لوگوں کو انصاف مل سکے، لوگوں کو یعنی مورل ویلیوز مل سکیں جو کہ اسلام یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ تو اس لیے انسانیت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں چونکہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ ذات رنگ لائے گا کہ ہم نے اس پاکستان کے اندر اور آل اوور دی ورلڈ جو ہے اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، یعنی نظام الہی نظام عالم ہوگا، نظام الہی نظام پاکستان ہوگا، تبھی اس پاکستان کی اور عام مسلمان کی ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وَآسَا، اور ممکن ہے ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ، اور وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو آپ کے لیے نازل کر دیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، اور وہ چیز جو ہے نا آپ پسند نہ کرتے ہوں۔ یعنی ایک چیز آپ کو بظاہر لگ رہی ہوگی کہ مطلب یہ چیز جو ہے یہ میرے حق میں اچھی نہیں ہے یا میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہے آپ کے حق میں بہتر ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہتر پتہ ہے۔ تو اس لیے اگر بعض اوقات آپ کی سوچ کے خلاف کام ہو رہا ہو یا آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف کام ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہے۔ کیا رکھا ہے؟ بہتری رکھی ہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو کام آپ پسند کر رہے ہوں وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، اس میں آپ کے لیے کوئی خیر یا بھلائی نہ ہو، تو اس لیے اس میں رب کا زیادہ شکر ادا کیا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے خیر ہی ہوگی، جو کہ میری اتنی کوششوں کے باوجود یہ کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی بھلائی ہے۔ تو آگے واللہ ہو، اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے، اپنی نوازش سے امت مسلمہ کے جو مخصوص گروہ ہیں جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، اصفیاء کرام کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کشف عطا کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر مہربانی کی ہوتی ہے، تو ان کو چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی وساطت سے، اللہ کی ذات کے حکم سے چیزوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے وہ جس کو مرضی نواز دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیزیں بعض وقت آپ کو کر رہے ہوتے اور وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی یا آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہو سکتا ہے ایک چیز جو آپ پسند نہیں کرتے ہو اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہو۔ باقی تمام ان چیزوں کا، تمام ان کاموں کا، تمام ان اعمال کا جو ہے علم وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو اللہ کے راہ کے اندر، اس کے رسول کی مطلب رحمت کے لیے یا پھر دین محمدی کی اقامت کے لیے، یا اس دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ اگر آپ کی نیت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اس کے دین کی اقامت کے لیے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ آپ کا چھوٹا سا چھوٹا حقیر سا حقیر جو عمل ہے اس کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس آپ جناب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، صرف لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو یا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہو کہ یار مجھے لوگ کہیں میں بہت اچھا ہوں، یار میں نے مطلب اس بندے کو کھانا کھلایا جی، میں نے اس بندے کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، کہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو خوش کیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کام کریں، نیکی کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، کوئی خیر کریں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو خالصاً وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں آپ کے کام میں برکت بھی ڈالے گا، وہ آپ کے اس کام سے خوش بھی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اس کام سے خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ تو ہمیں یعنی جو اولیاء کرام یا اصفیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اجر سے غرض نہیں ہے، ہم نے تو اپنے یار کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اس کی مرضی جیسے وہ ہمیں چلائیں، ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، وہ ہمیں غم دے، ہمیں خوشی دے، ہمیں بہترین لباس دے، ہمیں بہترین دولت دے، ہمیں بھوکا رکھے، تنگی دے، ہمیں غم دے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مرنا جینا اور اٹھنا بیٹھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے یار ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایسے ہیں جن کو نہ کوئی کسی قسم کا غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی خوف ہے، کیونکہ ان کا مرنا جینا ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو وہ سمجھے رب کی طرف سے ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے وہ بھی سمجھے رب کی طرف سے ہے، ان نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بھی کوئی بھلائی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، تو اس کا محور، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنی ہے، نہ کہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی بلے بلے واہ واہ کروانے کے لیے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھے، آمین۔